نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب ہم حج کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، حج کے تمام احکامات کو بجا لاتے ہیں اور جیسے اللہ رب العزت کی منشا ہے ویسے اس حج کو ادا کرتے ہیں تو یہ حج کیا کہلاتا ہے، اور اس حج پہ اللہ رب العزت کس اجر و ثواب سے نوازتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ایسا حج حج مبرور کہلاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فضیلت ارشاد فرمائی تو ہم احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا جو درمیانی عرصہ ہوتا ہے، اس میں انسان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، تو یہ دوسرا عمرہ ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک کے درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کہ اس دوران انسان سے جتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس دوسرے عمرے کی وجہ سے اللہ رب العزت درمیان کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک یہ کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان تک انسان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس عمرہ کی وجہ سے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا جو حج مبرور ہوتا ہے، ایسا حج جو ان تمام غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، ان تمام غلطیوں سے مبرہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں، تو یہ حج مبرور ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے کہ جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی حج مبرور سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں تو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہا اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ کس کی حکمت یہ ارشاد فرمائی کہ بار بار عمرہ کریں گے، بار بار حج کریں گے تو اس سے فقر اور محتاجی یہ بھی دور ہوں گے، اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھولیں گے، اور گناہ بھی اللہ رب العزت دور کریں گے، فقر و محتاجی بھی دور ہوگی، رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، اللہ رب العزت مال کی فراوانی بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اور پھر اس کی مثال اس طرح ارشاد فرمائی کہ جس طرح لوہا اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اس طرح یہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو معاف کرا دیتے ہیں۔ اس درمیان میں انسان سے جتنی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس عمرہ کی وجہ سے اور اس حج کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں جو پہلی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ جو حج مبرور ہے، ایسا حج جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کے آداب کا خیال رکھ کر اس حج کو ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے کہ جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے حجوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور قبول فرما کر حج مبرور کا جو اجر و ثواب ہے یعنی جنت، وہ اللہ رب العزت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔